بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل احترام حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، سابق امیر جماعت اسلامی ہند اور چیئرمین شریعہ کونسل، ڈیس پر تشریف فرما حضرت مولانا احمد شراز عمری قاسمی صاحب، جناب محمد یوسف گنی صاحب معاون امیر حلقہ، جناب محمد اطہر اللہ شریف صاحب رکن شورا، اور یہاں شہر بنگلور اور اس کے اطراف و اکناف کے بعض علاقوں سے تشریف لانے والے معزز و موقر حضرات علماء کرام اور معزز عالمات و فاضلات و فارغات دینی مدارس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس العلماء تحریک اسلام ہند کرناٹک کی جانب سے نئے حالات و مسائل، تقاضے اور علماء کی ذمہ داریوں کے عنوان پر آج کی جو یہ خصوصی نشست یا تربیتی کارگاہ کہیے جو منعقد کی جا رہی ہے، اس میں میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجلس کے منصوبے میں اس طرح کے ورکشاپس علماء کے لیے حالات سے واقفیت اور آگاہی کے لیے بھی اور ان کی علمی فکری ارتقاء کے لیے بھی اس طرح کے مختلف مجلسیں منعقد کی جاتی رہی ہیں۔ بس اوقات ہمارے اکابرین کی آمد کی مناسبت سے ان سے استفادے کا موقع نکالنے کے لیے بھی نشستیں منعقد کی جاتی ہیں۔ آج کی یہ نشست کچھ اسی نوعیت کی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت عالم اسلام کی ایک بہت ہی معروف قداور شخصیت جلوہ فروز ہیں، وہ حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب حفظہم اللہ ہیں۔ آپ ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے آپ محتاج تعارف نہیں ہیں۔ پھر بھی کچھ نئے لوگ یہاں پر ہیں اور ہماری کچھ نئی بہنیں بھی اس وقت اس مجلس میں شریک ہیں، تو ان کے لیے میں مختصراً آپ کا تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ ایک جید عالم دین، بہترین خطیب، ممتاز محقق اور بلند پایہ مصنف کی حیثیت سے عالم اسلام میں جانے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت پر گہری بصیرت کے ساتھ ساتھ جدید افکار و نظریات اور دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور نئے حالات اور مسائل پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ ہندوستان کی معروف، جنوبی ہند کی معروف دینی درسگاہ جامعہ دارالسلام سے فراغت کے بعد مدراس یونیورسٹی سے آپ نے منشی فاضل کیا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں گریجویشن کیا، پھر تحریک اسلامی سے آپ وابستہ ہوئے، مختلف مناصب پر فائز رہے۔ پچھلی 3 میقاتوں میں جماعت اسلامی ہند کے کل ہند
امیر رہے۔ اس وقت جماعت نے ایک شریعہ بورڈ قائم کیا ہے، شریعہ کونسل قائم کیا ہے، ملت کی دینی امور میں شرعی رہنمائی کے لیے مولانا محترم اس کے اس وقت صدر ہیں۔ ہندوستان کی تحریک فکر کے حامل، ہندوستان کی معروف دینی مرکزی درسگاہ جامعۃ الفلاح کے شیخ الجامعہ بھی آپ ہیں۔ ادارے تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے آپ کا سرپرستانہ تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کا جو سہ ماہی مجلہ نکلتا ہے تحقیقات اسلامی، اس کے بانی مدیر بھی آپ ہیں، اور کئی ایک ہندوستان کے معروف تعلیمی رفاہی اداروں کی سرپرستی آپ فرماتے ہیں۔ مولانا محترم کی مختلف موضوعات پر 60 سے زیادہ تصانیف منظر عام پر الحمدللہ آ چکی ہیں۔ ان میں کچھ تصانیف تو وہ ہیں جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، تجلیات قرآن ہیں، اوراق سیرت، معروف و منکر، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، صحت و مرض اور اسلامی تعلیمات، انسان اور اس کے مسائل، اسلام اور مشکلات حیات، اسلام کی دعوت، اسلام کا شورائی نظام، اسلام انسانی حقوق کا پاسبان، غیر اسلامی ریاست اور مسلمان، اسلام میں خدمت خلق کا تصور، عصر حاضر میں اسلام کے علمی تقاضے، دعوت و تربیت، اسلام کا نقطہ نظر، یہ وہ تصانیف ہیں جو مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حقوق نسوان بھی مولانا کی دلچسپی کا خاص موضوع رہا ہے۔ عورت اسلامی معاشرے میں، اسلام کا عائلی نظام، عورت اور اسلام، مسلمان خواتین کی ذمہ داریاں، یہ وہ تصانیف ہیں جو اس کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ تو آپ کی متعدد کتابیں اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں، عربی، انگریزی، ترکی، ہندی، ملیالم، تلگو، مراٹھی، گجراتی، بنگلہ اور تمل وغیرہ میں، کنڑ میں بھی آپ کی کئی کتابوں کے ترجمے الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت مولانا ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ نئے حالات و مسائل میں علماء کا اقدامی کردار، اس پر انشاءاللہ ہم مولانا سے استفادہ کریں گے۔ مولانا احمد شرح صاحب، جن کی تذکیر سے اس تربیتی کارگاہ کا آغاز ہوا، وہ بھی ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ مولانا مجلس العلماء کی جو مجلس عاملہ ہے اس کے رکن ہیں۔ یہاں جمعیت علماء ہند کرناٹکا کے نائب صدر ہیں، ہبلی اور دھارواڑ کے صدر بھی ہیں، اور جامعہ دارالسلام سے عالمیت اور فضیلت کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند سے آپ نے دور حدیث کیا، تو اس لیے آپ عمری بھی ہیں اور قاسمی بھی۔ آپ کے والد ماجد تاحیات جو ہے وہ صدر رہے جمعیت علماء کے کرناٹک میں۔ مولانا ان کے جانشین ہے، ریاض العلوم ایک معروف دینی ادارہ ہے ہبلی میں، اس کا اہتمام آپ ہی کے نگرانی چلتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا نیٹیو فیض آباد ہے، تو وہاں بھی آپ نے کئی ایک تعلیمی اور رفاہی ادارے قائم کیے ہیں۔ تو تعلیمی میدان میں بھی اور خدمت خلق کے میدان میں بھی مولانا کی نمایاں خدمات ہیں، جن سے ہم نے تذکیر میں استفادہ کیا۔ میں آپ کا بھی دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کا بھی اہلیان بنگلور اور اہلیہ اور علماء بنگلور کی جانب سے دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے درمیان محمد اطہر اللہ شریف صاحب بھی ہیں، انشاءاللہ سیاسی حالات پر ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ سابق امیر حلقہ رہے ہیں اور کرناٹک مسلم متحدہ محاذ آپ جانتے ہیں ملت کا ایک وفاق ہے، اس کے روح رواں بھی رہے ہیں۔ یہاں مختلف حالات میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں۔ اس وقت کرناٹک کی جماعت اسلامی کے حلقہ شورا کے رکن ہیں
اور ایک مجلس نمائندگان ہوتی ہے جماعت کی نیشنل لیول پر، اس کے بھی آپ رکن ہیں، آپ کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ محمد یوسف کنی صاحب معاون امیر حلقہ ہیں، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی صاحب انشاءاللہ ابھی قریب پہنچنے والے ہیں، وہ اس وقت جماعت اسلامی کے امیر حلقہ ہیں، پیشے سے وہ یورالوجسٹ ہیں، مفکر ہیں، اور مختلف موضوعات پر وہ ان کے لیکچرز وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں۔ دوپہر کے سیشن میں ایک اور شخصیت انشاءاللہ آئیں گی، وہ جناب امید الحسن صاحب، جو اس وقت نائب امیر جماعت کی حیثیت سے مرکز میں رہتے ہیں۔ وہ اسلامی اسکالر ہیں، قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ انہوں نے کیا ہے، اور 14 تفاسیر کا حاصل تفسیر انہوں نے خلاصہ بھی جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور نفسیات کے ماہر بھی ہیں، کئی ایک کتابچے انہوں نے بھی لکھے ہیں۔ حالات پر بڑی گہری نظر ہے، بڑے اچھے خطیب بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہندوستان میں ملت کو درپیش چیلنجز اور اسلامی جہد و جہد کا راستہ، اس پر انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ تو اس وقت جو موضوع ہے نئے حالات، مسائل، تقاضے اور ہماری ذمہ داریاں، تو میں بات کو مختصر کرتے ہوئے، کچھ اشارے کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بات کھولنے کے لیے۔ اس وقت ملت کی سب سے اہم ضرورت وہ ایک متوازن فکر کی ہے۔ جن مسائل سے ملت دوچار ہے، اس میں اقامت دین کا راستہ نکالنے کے لیے ایک متوازن فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اسلام کا پختہ علم و شعور ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حالات کا گہرا علم اور حالات کی گہری بصیرت ضروری ہے، اور نمبر 3، جدید جاہلیت کا شعور ضروری ہے۔ عالمی تناظر میں بھی اور ملکی احوال کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ان حالات کو سمجھنے کی کوشش آج کے اس ایک روزہ اجلاس میں کریں گے۔ جہاں تک عالمگیر احوال کا تعلق ہے، ان پر چند صدیوں سے ٹیکنالوجی کا بڑا گہرا اثر پڑا ہے۔ یہ نہ صرف تمدنی احوال پر بلکہ افکار و نظریات پر بھی، سیاسی اور معاشی فلسفوں پر بھی ٹیکنالوجی کی تبدیلیوں کا بڑا اثر ہوا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی ایک ایسے سویلائزیشن کی پیداوار تھی جو بھاپ کے انجنوں، تیل کے کارخانوں اور ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی ایجادات کے ذریعے وجود میں آیا تھا۔ اور پھر آج کی ٹیکنالوجی، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، آج کی ٹیکنالوجی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی ہے۔ اس انفوٹیک اور بایوٹیک انقلاب کے نتیجے میں ایک بالکل نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی اس نئی دنیا اور اس کی ترقیوں کی متحمل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک نئے نظام، نئے اصول اور نئے قدروں کی ضرورت ہے۔ انفوٹیک اور بایوٹیک انقلاب کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلی ایک ہماگیر تبدیلی ہے، یہاں تک کہ انسانی خیالوں کو مشینوں کے زیر سایہ لایا جا رہا ہے، اور ہم تیزی سے ایک ایسی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں بگ ڈیٹا سب سے بڑی قوت بن جائے گا، اور ایک ایک انسان کے ایک ایک لمحے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ میڈیا کو تصورات و خیالات، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلوں پر تک کنٹرول عطا کرے گا، جہاں فائنانس کے تمام معروف طریقے درہم برہم ہو جائیں گے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینوں پر انسان کا چھوٹا سا چھوٹا قدم بھی منحصر ہوگا۔ یہ حالات اسلام کی دعوت کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا سب سے بڑا کرائسس یا سب سے بڑا فکری بحران وہ مستقل اقدار اور پائیدار اصولوں سے محرومی کا ہے۔ اسلامی فکر کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مستقل اقدار اور پائیدار اصولوں پر کھڑی ہے۔ اسلامی فکر میں
پائیدار اور متغیر دونوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر پائیدار اور متغیر عناصر، اور اس کے باہر اجتہاد کی شکل میں متغیر عناصر پائے جاتے ہیں۔ ان حالات میں سب سے بنیادی بحث جو اٹھانے کی ہے وہ مستقل اقدار اور پائیدار اصولوں کی ہے، جو پوری دنیا کی اس وقت ناگزیر ضرورت ہے۔ وہ صرف اور صرف اسلام فراہم کرتا ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے چند سال پہلے کہا تھا، 21ویں صدی کی دنیا میں مذہب اور مذہبی عقیدے کی وہی مرکزی اہمیت ہوگی جو 20ویں صدی میں سیاسی نظریات کی تھی، پولیٹیکل تھیوریز کی تھی، اور یہ کہ آج دنیا کو جن قدروں اور ویلیوز کی ضرورت ہے وہ مذاہب ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ جس نئی دنیا کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس میں گہری روحانیت اور مضبوط مذہبی بنیاد کے بغیر اس کا چلنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایک طرف مذہب کی بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، تو دوسری طرف مختلف عالمی مذاہب کا تیز رفتار زوال ہے۔ مغربی انقلاب، صنعتی انقلاب جب آیا تھا تو ان مذاہب نے سپر ڈال دیے، اپنی روح اور اپنی سوچ وہ کھو چکے، اور اب نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو فکری بحران پیدا ہوا ہے، میدان میں صرف اسلام باقی ہے۔ اسلام اپنے مضبوط عقیدے، مستقل اقدار اور پائیدار اصولوں کی بدولت جدیدیت کے طوفان کے آگے بھی مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی 21ویں صدی کے پرپیچ احوال انسانی زندگیوں کو چیلنجز سے دوچار کریں گے، اسلام کی اسٹیبلٹی، اسلام کا ثبات دنیا کی بڑی ضرورتوں کی تکمیل کا سامان وہ فراہم کرے گا انشاءاللہ، بشرط یہ کہ ہم حالات کو سمجھیں اور ان کے مطابق مناسب رسپانس کریں اور اپنے اندر اس کا حوصلہ، ہمت اور صلاحیت پیدا کریں، اور اس کے لیے ہم تیاری کریں۔ جہاں تک ملک عزیز کی بات ہے، ملک میں سب سے اہم فکری رجحان جس کے بارے میں اندازہ ہے کہ وہ آئندہ کئی برسوں تک اس ملک کے احوال پر غالب رہے گا، وہ فکر ہے جس کی نمائندگی سنگھ پریوار اور ہندوتوا کرتا ہے۔ یہ اب غالب نظام فکر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ آئندہ الیکشن میں ان کو شکست ہو تب بھی اندازہ یہ ہے کہ ان کے افکار کا اثر لمبے عرصے تک رہے گا۔ تو اس ضمن میں اس وقت ملت کا جو رویہ ہے، رسپانس ہے، وہ یا تو وقتی سیاسی پالیسیوں اور اقدامات کی حد تک محدود ہے، مثلا انہوں نے کوئی فساد کرا دیا، کوئی ظلم کر دیا، کوئی ایشو اٹھا دیا بابری مسجد کا، طلاق ثلاثہ کا، یا لو جہاد کا، یا کوئی اور بھی، تو ہم اس کو پولیٹیکلی رسپانس کرتے ہیں، یا پھر یہاں کے بائیں بازوں کی جو قوتیں ہیں، کمیونسٹ یا دلت مفکرین وغیرہ، اپنے نقطہ نظر سے جو تنقیدیں کرتے ہیں ہم ان کو دہرا دیتے ہیں۔ اس غالب نظریے کو ایڈریس کرنے کے لیے چند نکات ہمیں سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ نیشنلزم کا تصور ہے، اور نیشنلزم جو ہے ہندوتوا کے نظریے میں اس کی بڑی مرکزی حیثیت ہے، اور ہر مسئلے کو وہ نیشنلزم کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہ سوالات کھڑے کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نظریہ نیشنلزم کا ہے، گوولکر نے یا ساورکر نے جو نظریہ پیش کیا ہے، کہ واقعی وہ نعرہ ہے یا عملی دنیا میں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ تو ان سوالات کو کھڑے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر وسیع لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطالعے کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری جو بات ابراہیمی مذاہب کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے مذہب آج دنیا میں وہ عدم رواداری کی ذمہ دار ہے۔ عدم رواداری کا جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب ہندوستانی سماج اور مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، تو ان کو ختم ہونا چاہیے یا ان کے خلاف میں آواز اٹھانا چاہیے۔ تو اس تصور کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے، اور حکمت اور اعتماد کے ساتھ اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہی ایک واحد متبادل نظام ہے، اور اس کو بڑے قوت کے ساتھ مدلل انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مد مقابل جو باطل افکار و نظریات ہیں
ان پر مدلل تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر سگالی ملاقاتیں، دعوتی روابط، دعوتی کوششیں وہ جاری رہیں، لیکن اسلامی حقانیت، اس کے صداقت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور کہ سارے ادیان ایک ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی ایک دین ہے، وہ بھی کچھ خوبیاں رکھتا ہے، یہ تصور جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ معاشی اور رفاہی فکر ہے، تیسری بات، جو اس وقت اقتدار پر جو لوگ ہیں یعنی بی جے پی، وہ سرمایہ دارانہ تحریکوں سے وابستہ ہیں، لیکن اس سے ان کی فکری ہم آہنگی نہیں ہے۔ مثلا وہ انٹیگریٹڈ ہیومینٹی کا نظریاتی طور پر تصور رکھتے ہیں، جبکہ سرمایہ دارانہ لوگ اس سے خالی اور عاری ہیں۔ تو اس کو بنیاد بنا کر بھی یہاں ایک بیانیہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ علمی فکری چیلنجز جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ حالات سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے اور مسلمان سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ لیکن اس کا ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ ان حالات نے ہمارے لیے بڑے مواقع پیدا کر دیے ہیں، تو ان مواقعوں سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو بنیادیں ہیں، جو اصول ہیں، ان پر ہم قائم رہتے ہوئے فروعیات اور جزیات اور اختلاف فی مسائل میں ہم کو اعتدال کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور ملت میں دینی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے، دین پر ملت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، دین کی جامعیت کے تصور کو ملت میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں حالات کے ضمن میں غور و فکر کے لیے میں نے آپ کے سامنے افتتاحی طور پر رکھے ہیں۔ ویسے انشاءاللہ آج ہم حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب سے علماء کے قائدانہ کردار پر خصوصی خطاب انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اس کے بعد تبادلہ خیال کا بھی موقع ہوگا، جو اشکالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو اس پر آپ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی اس ملک میں اقامت دین کی نقیب ہے، اور اس کا مقصد اور نظم العین اقامت دین ہے۔ اس کے لیے راہیں پیدا کرنے کے لیے وہ بے شمار کام کرتی ہے، اس میں سے خدمت بھی ہے، تو اس پر انشاءاللہ امیر حلقہ کا اشارہ خیال ہوگا۔ اس ریاست کے جو سیاسی حالات ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کو بدلنا، ان کو رخ دینا، صحیح رخ پر ان کو لے جانا، اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن ہوگا جسے محمد اطہر اللہ شریف صاحب رکن شورا ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ تبادلہ خیال کا موقع بھی ہوگا۔ آخر میں ہندوستان میں ملت کو جو درپیش چیلنجز ہیں، کچھ چیلنجز کا میں نے تو ذکر کیا افتتاحی گفتگو میں، مزید محترم امین الحسن صاحب سے وہ چیلنجز میں کیسے ہم جو ہے اسلامی جد و جہد کے لیے راستہ نکالیں، اس پر انشاءاللہ رہنمائی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سیشن نماز ظہر اور طعام کے وقفے کے ساتھ 5 بجے تک انشاءاللہ چلے گا۔ حضرت مولانا ضعیفی کی وجہ سے شاید ہمارے ساتھ پورے دن بھر شریک نہیں رہ سکیں گے، صبح کے سیشن میں انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور مرتبہ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقاصد کے لحاظ سے اس اجلاس کو کامیاب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمت، حوصلہ، صلاحیت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔